آپ کے خیال میں ان تین ریکارڈنگز میں کیا چیز مشترک ہے؟ آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه. دیکھیں، تجوید کی غلطیوں کے علاوہ یہ ریکارڈنگز کچھ عجیب سی لگتی ہیں۔ یہ اصلی انسانی آوازیں معلوم نہیں ہوتی۔ یہ سب ایک خاص انداز میں ایک جیسی ہی ہیں، جن میں ایک مشینی یا دھاتی سا احساس پایا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ دراصل یہ مکمل طور پر اصلی انسانی آوازیں نہیں ہیں۔ انہیں ریکارڈ تو انسانوں ہی نے کیا ہے، لیکن آٹو ٹیون نامی سافٹ ویئر کے ذریعے ان میں بہت زیادہ رد و بدل اور تبدیلی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ پروڈکٹ ہمارے سامنے آتی ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بہت سے مسلم پیجز پر تیزی سے بڑھ رہا ہے، جہاں بہت سے مسلمان اس طرح کا مواد پوسٹ یا شیئر کر رہے ہیں، اس لیے اس بارے میں بات کرنا اور لوگوں کو اس سے بچنے کی تاکید کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن اصل میں آٹو ٹیون ہے کیا، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ بنیادی طور پر آٹو ٹیون ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو آواز کی کارکردگی کو درست کرنے کے کام آتا ہے، لیکن یہ سننے میں اتنا برا تو نہیں لگتا ہے نا؟ میرا مطلب ہے، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت بنائیں۔ اصل بات یہاں ہے، آواز کی یہ درستگی اصل میں صحیح سر یا تال میں مصنوعی آوازیں شامل کر کے کی جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک قاری کسی خاص سر یا طرز میں تلاوت کر رہا ہے اور پھر اپنی آواز کی محدود حد یا کسی غلطی کی وجہ سے وہ اس سر سے ہٹ جاتا ہے، جو کہ موسیقی کے اصولوں کے مطابق ایک غیر معمولی آواز ہو، تو پھر یہ پروگرام حرکت میں آتا ہے۔ یہ قاری کی آواز کی جگہ کسی موسیقی کے آلے کی آواز اس صحیح سر میں لگا دیتا ہے تاکہ تلاوت بغیر کسی رکاوٹ کے بالکل ہموار لگے۔ پھر یہ پروگرام باقی تلاوت پر بھی کام کرتا ہے تاکہ وہ سب ایک دوسرے میں گھل مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام قراء جو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ایک جیسے سنائی دیتے ہیں، جس سے ایک غیر حقیقی سا احساس ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت موسیقی کے آلات کی آواز کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے، جو آواز کو ٹھیک کرتی ہے اور باقی تلاوت کو پروسیس کرتی ہے۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ نہ صرف ناپسندیدہ ہے بلکہ اصل میں ممنوع یعنی حرام ہے۔ جیسا کہ بہت سے ہم عصر علماء نے اس نئے رجحان کے بارے میں بات کی ہے، لیکن کیا یہ واقعی موسیقی ہے؟ اگر آپ اسے سن نہیں سکے تو آئیے اور دیکھیے۔ اگر آپ نے کبھی اس طرح کے سافٹ ویئر کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ ریکارڈنگ کے دوران خلا کو پر کرنے یا غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کون سا موسیقی کا آلہ استعمال ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ پیانو استعمال کرتے ہیں اور کچھ گٹار استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس شخص کی اسکرین ریکارڈنگ ہے جو اس پروگرام پر اپنی تلاوت ریکارڈ کر رہا ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ غور کریں کہ قرآن کی تلاوت ریکارڈ ہوتے وقت پیانو کے میوزیکل نوٹس کس طرح آواز میں شامل کیے جا رہے ہیں، تو یہ یقینی طور پر تلاوت کرنے والے کی آواز میں موسیقی یا کم از کم مصنوعی آوازیں شامل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ممنوع ہے، اور آپ کو ایسی تلاوتیں نہ سننی چاہیے، نہ ان سے سیکھنا چاہیے، اور نہ ہی انہیں پھیلانے میں مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح آپ ان بھائیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوں گے کہ وہ یہ کام جاری رکھیں۔ اس کی بجائے ان لوگوں کی حمایت کریں جو اپنی قدرتی آواز کا استعمال کرتے ہوئے صحیح، درست اور خوبصورتی سے تلاوت کرتے ہیں۔
اگرچہ ہمیں اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت بنانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ ہماری اولین ترجیح نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر اگر اسے ایسے ذرائع سے حاصل کیا جا رہا ہو۔ قرآن گانے کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اسے سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہی ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ ہم فطری طور پر خوبصورت تلاوت کے خلاف نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو دل کے قریب لا سکتی ہے۔ در حقیقت میں نے آپ کے لیے ایک سادہ سی گائیڈ بنائی ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنی تلاوت کو بہتر اور خوبصورت بنا سکتے ہیں، صرف چند سادہ تکنیکوں اور اپنی قدرتی آواز کا استعمال کرتے ہوئے، بغیر کسی مشین کے۔ آخر میں وہ کون سے قراء ہیں جو یہ آٹو ٹیون استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں؟ دیکھیں، ناموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو وہ طریقہ سکھانا چاہوں گا جس سے آپ خود ایسی ریکارڈنگز کو پہچان سکیں اور ان سے بچ سکیں، اور اگر ممکن ہو تو شائستہ اور ہمدردانہ انداز میں نصیحت کر سکیں۔ آٹو ٹیون ریکارڈنگز کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، گونج یعنی ریورب اور ایکو کی انتہا۔ ان ریکارڈنگز میں ہمیشہ بہت زیادہ ریورب ہوگا، جس کا مقصد آواز کی تبدیلیوں اور غیر فطری آواز کو چھپانا ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں حد سے زیادہ گونج، چاہے آٹو ٹیون ہو یا نہ ہو، بہرحال قرآن سیکھنے یا سننے کا اچھا طریقہ نہیں ہے۔ نمبر 2، دھاتی یا مشینی آواز۔ جیسا کہ آپ نے سنا، یہ ریکارڈنگز ہمیشہ ایک جیسی سنائی دیں گی۔ ان میں روانی تو مکمل ہوگی، لیکن ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی روبوٹ بات کر رہا ہو، اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا، ان میں ایک غیر حقیقی سا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 3، دبے ہوئے مخارج اور ناک سے نکلنے والی بھاری آواز۔ بعض پروگراموں میں آواز یا ریکارڈنگ کو AI یعنی مصنوعی ذہانت کے ذریعے مکمل طور پر دوبارہ تخلیق کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ AI ابھی تک عربی زبان کو اچھے طریقے سے نہیں جانتی، اس لیے اسے بعض عربی آوازوں کو صحیح طریقے سے بنانے میں مشکل پیش آتی ہے، لہٰذا آپ کو دبے ہوئے مخارج یا حروف کی غلط ادائیگی سنائی دے گی، اور بہت زیادہ ایڈیٹنگ اور اضافی بیس کی وجہ سے یہ تلاوت میں ناک کی آواز کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ بعض صورتوں میں تو آپ یہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور آخر میں، اگر آپ تجویز کردہ قراء کی فہرست تلاش کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں، جس میں آخر میں نے ان بہترین قراء کی نشاندہی کی ہے جنہیں آپ سن سکتے ہیں اور ان سے سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔